بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو آپ کا سبق ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ التجار، سارے تاجر جو تجارت کرتے ہیں وہ لوگ، یحشرون، اکٹھے کیے جائیں گے، یوم القیامت، قیامت کے دن، فجارن، گناہگاروں کے ساتھ، الا مگر من اتقی، جس نے پرہیزگاری اختیار کی، وبرا، اور نیکی کی، وصدق، اور سچ بولا۔ تجارت کاروبار کرنا ہوتا ہے، چیزیں منڈی سے یا دوسروں سے خرید کر دوسرے لوگوں کے ہاتھ بیچنی ہوتی ہیں۔ ہمارا مذہب اتنا بہترین مذہب ہے کہ جس نے ہر طرح کی باتوں کے بارے میں انسان کی رہنمائی کی ہے، بتایا ہے، تاکہ وہ کسی قسم کے گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ تو یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، کاروبار جب کرتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، جو اپنی تجارت کو بہت اچھے طریقے سے اپنی تجارت کرتے ہیں، تو اگر وہ اچھے ہیں، نیک ہیں، اور وہ سچی بات کرتے ہیں، تو پھر ایسا ہے کہ وہ انبیاء کے ساتھ ہوں گے، اور جو صحیح نہیں ہے، ڈنڈی شنڈی مارتے ہیں، تو وہ گناہگار کھڑے ہوں گے۔ تو اب کتنا بڑا ثواب ہے کہ کاروبار انسان کرے اور اچھے طریقے سے کرے، تو کیا ہے کہ وہ انبیاء کے ساتھ ہوگا۔ آپ دیکھو کہ اب ہمارے بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، یہ کل کو انشاءاللہ بڑے ہوں گے، تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو کاروبار کریں گے نا۔ تو بہت خیال سے کاروبار کرنا چاہیے۔ اکثر لیڈیز بھی کوئی نہ کوئی کاروبار کرتی ہے، بچیاں بھی کام کرتی ہیں، تو کاموں کے اصول اور طریقے کے مطابق نہ اگر کام کیے جائیں تو اس پر گناہ ملتا ہے۔ جیسے آپ کسی کے یہاں کام کر رہے ہیں، کسی کے نوکر ہیں، تو جتنی دیر آپ کے کام کی ہے، آپ اس میں اپنا کوئی کام نہیں کر سکتے۔ آپ کی جس کے ساتھ آپ منسلک ہیں، آپ کام کر رہے ہیں، وہی کام دیکھنا ہے، وہی کام کرنا ہے، اور کوئی الگ سے نہیں کر سکتے۔ ہاں، اس کو مالک کو بتا دیں کہ میں اپنے فارغ وقت میں یہ کام کروں گا۔ ایسے ہی لین دین کا معاملہ ہے کہ آپ کسی سے پیسے لیتے ہیں، ان کو کوئی چیز دیتے ہیں، تو کبھی اپنی چیز دیتے ہو جھوٹ نہ بولیں، ہمیشہ سچ بولیں۔ کہتے ہیں علماء کے جھوٹ کی وجہ سے نہ کاروبار سے برکت اٹھ جاتی ہے، اور جب برکت اٹھ جاتی ہے تو پھر وہ پتہ کیسے چلتا ہے کہ اب ہمارے جو پیسے ہیں، ہماری جو کام ہے، اس میں برکت ہی نہیں ہے۔ تو وہ اس طرح پتہ چلتا ہے کہ جتنی زیادہ بھی تنخواہ آئے گی، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا ختم ہو گئے۔ یا پھر جب پیسے گھر میں آئیں گے تو کوئی نہ کوئی ایسی بیماری، کوئی نہ کوئی ایسی پریشانی آگے کھڑی ہوگی کہ آپ کے پیسے اڑتے چلے جائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں کتنے آئے تھے، کہاں چلے گئے۔ لیکن اگر آپ سچ بول کر اچھے طریقے سے اپنا کام کریں گے تو وہی اللہ تعالیٰ اس کو، جو آپ کے پیسے ہوں گے، ان کو محفوظ رکھیں گے، سنبھال کے رکھیں گے، ایسی ویسی جگہوں پر وہ خرچ نہیں ہوں گے۔ اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ جو لوگ تجارت کرتے ہیں صحیح معنوں میں، وہ قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ ہوں گے، اور پھر صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو لہٰذا آج سے ہی آپ لوگ تہیہ کریں کہ ہم جب کام شام کریں گے تو ہم نے اچھے طریقے سے کرنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔
جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں آئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ گندم بیچ رہا تھا، تو آپ نے اس کے اندر ایسی انگلی گندم میں ڈالی نا تو آپ کے ہاتھ کے ساتھ نمی آئی. تو آپ نے پوچھا کہ بھی یہ کیا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صاحب کل بارش ہوئی تھی تو غلے پر پانی پڑ گیا، بارش پڑ گئی تو اس لیے یہ گیلا ہے. تو آپ ناراض ہوئے، آپ نے فرمایا گیلی سائڈ اوپر کرو نا، یا پھر جو خرید رہا ہے اس کو بتاؤ. اسی طریقے سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے، آپ پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں ان کا، کہ ایک بار ان کے ساتھ جو معاون لڑکا تھا اسے بتایا بھی کہ میں کہیں جا رہا ہوں تو دیکھو یہ کپڑے کا تھان ہے اور یہاں سے یہاں تک یہ تھوڑا سا خراب ہے، جب آپ بیچو تو یہ جس کے حصے میں آئے سوٹ اسے بتا دینا کہ یہاں خرابی ہے. تو امام اعظم چلے گئے اپنے کام پہ. امام اعظم ابو حنیفہ تو جب واپس آئے تو آپ نے اپنے اس معاون سے پوچھا کہ بھی آپ نے پوچھا کپڑے کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا حضرت آپ کے جانے کے بعد بہت اچھا کاروبار ہوا اور سارے یہ کپڑا بک گیا. تو آپ نے فرمایا وہ بھی بک گیا اور تم نے مالک کو بتایا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں بتایا تھا، یاد ہی نہیں رہا. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ ایک عرصہ تک صدقہ کرتے رہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ نے پتہ کروایا کہ یہاں سے ہماری دکان سے گاہک جو کپڑا لے کر گئے تھے اس دن میں وہ کہاں کے تھے. پھر کہیں نہ کہیں سے معلومات ہو گئی، پھر آپ اس گاؤں میں گئے، اتنی دور پیدل سفر کر کے گئے صرف اور صرف اس وجہ سے کہ انہیں میں بتاؤں کہ آپ کے حصے میں جو کپڑا آیا، آپ جو کپڑا خرید کے لائے ہیں اس میں تھوڑی سی خرابی ہے اور آپ کو اس خرابی کا بتایا نہیں گیا تھا. تو کتنی زبردست تجارت کر رہے ہیں. اسی لیے تو انبیاء کے ساتھ ہوں گے یہ لوگ، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ انہوں نے تجارت کو بہت اچھے طریقے سے کام کو کیا. اور یہاں تو باقاعدہ کہا جا رہا ہے ایک اور حدیث میں کہ سچے اور امانت دار تاجر انبیاء کے ساتھ ہوں گے. ایسے ہی گھروں میں لین دین کا معاملہ ہوتا ہے. آپ دیکھو کہ آپ کے گھر میں کوئی بندہ ہوتا ہے نا، عام پڑوسنی جو آپس میں ایک دوسرے سے چینی لے لی، آٹا لے لیا، کچھ بھی لیتے رہتے ہیں نا، تو بہت اس چیز کا دھیان رکھنا چاہیے. یا بالکل ایسے ہی جیسے آپ کے پاس کوئی چیز آپ کسی کو دینا چاہ رہے ہیں، چاہے وہ چیز کتنی آپ کے پاس پرانی ہے پر ہے استعمال کے لائق ہے، پر آپ اسے اچھے طریقے سے دھو کر تیار کر کے اگلے کو دیں. پھر اس پر یہ کہا گیا ہے، اور پھر کہا گیا ہے کہ نیک اور اچھے سچے تاجر جو ہے نا انبیاء کے ساتھ ہوں. ایسے ہی آپ جب کسی کو چیز دے رہے ہیں بھر کر پیالہ دیں. آپ کے گھر میں ہے تو نہ مت کریں، آپ ضرور دیں. اور اسی طریقے سے مختلف واقعات ہیں علماء کے، عام لوگوں کے، کہ انہوں نے تجارت کتنی اچھی طریقے سے کی. تو آپ سارے بچے بچیاں کسی کا کسی سے بھی واسطہ پڑے تو اس کو اچھے طریقے سے نبھائیں. جیسے یوں مثال کے طور پہ آپ اکثر بچے کھیلتے رہتے ہیں نا تو وہ پیسے 2 نمبر کے ہوتے ہیں، اصلی نہیں نکلی ہوتے ہیں. اب ایک بندہ بزرگ ہے، ان کے پاس چشمہ بھی اتنا اچھا نہیں ہے، آپ آرام سے جا کر 100 روپے دیتے اور چیزیں خرید کے لے آتے. کتنا بڑا ان کا بزرگوں کا نقصان ہو گیا.
کہ وہ دیکھ نہیں سکتے تھے، پر آپ نے انہیں چونا لگایا نا، آپ نے انہیں 100 روپیہ دیا جبکہ وہ لگتا ہی نہیں تھا۔ تو اس قسم کی حرکتیں بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے جڑنے کے لیے کون سی جی بیٹے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی۔